اسماعیل ہانیہ حماس کے سربراہ پولیٹیکل سربراہ کی شہادت کے حوالے سے بہت ساری ویسٹرن میڈیا کی طرف سے باتیں کی جا رہی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ جی بم نصب کیا گیا تھا، 2 مہینے پہلے نصب ہو گیا تھا اس کمرے کے اندر جہاں اسماعیل ہانیہ صاحب نے رہنا تھا۔ اب بی بی سی نے بھی اسی طرح کی کچھ باتیں کہی ہیں کہ جی ایران کے کچھ ایجنٹس کو استعمال کیا گیا ہے۔ آج پاسداران انقلاب کی طرف سے بڑی واضح سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو بم دھماکے میں نہیں میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اب تک کے شواہد کے مطابق اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے اندر جو شارٹ رینج پروجیکٹائل کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، میزائل کے اندر 7 kg یعنی 7 کلوگرام وار ہیڈ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ایرانین پاسداران انقلاب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ حماس نے بھی اس بات کے عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس سے فلسطین کے اندر جو جنگ آزادی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ خالد القدومی صاحب موجود ہیں جو کہ حماس کے ترجمان بھی ہیں۔ بہت شکریہ خالد القدومی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام۔ یہ بتائیے گا کہ ایک تو ویسٹرن میڈیا کی طرف سے یہ کنٹینیوس پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک بم تھا، اس کو نصب کیا گیا، ایرانین پاسداران انقلاب کی طرف سے اس کا ریبٹل آ گیا ہے۔ حماس ایک تو کیا ایران کے پاسداران انقلاب کے موقف سے اتفاق کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب کون اسماعیل ہانیہ صاحب کے جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد who's next in line؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ ایکچولی میں وہاں تھا جب یہ واقعہ ہوا تھے، تو میں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ میں اس کو آبزرویشن اور میری ڈائریکٹ جگہ کو دیکھنا سے جواب دوں گا، اور اس کی بات کے اس رپورٹ کے بارے میں کمنٹ کر دوں گا کہ وہ جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ تقریباً 137 کے قریب ہے، اور یہ پھر بعد میں کہ میں چونکہ میں حماس کا ریپرزینٹیٹو ہوں ہوتا ہے کہ تو آئی ریکویسٹ ٹو سی دا ڈیڈ باڈی، تو میں وہاں 4th فلور میں چلا گیا۔ میں 2nd فلور میں تھا، تو 4th فلور میں جیسا میں پہنچ گیا آئی فاؤنڈ کہ جی روم جو ہے نا وہ جو 4 دیوار ہوتے ہیں نا، تو 2 دیوار جو بلڈنگ کے باہر کی طرف جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ سیلنگ وہ گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، چھت جو ہے نا وہ گرا ہوا، یعنی یوں لگ رہا ہے کہ جیسا کسی چیز نے اس دیواروں کو باہر سے ہی ہیٹ کیا۔ ساتھ ساتھ کہ جب میں 2nd فلور میں ہوں کہ میرا جو واش روم کا جو چھت ہے نا، اور وہ جو واش روم ہے میرے سویٹ میں، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ تو یعنی آپ سمجھ گئے کہ مطلب ایک چیز ہے کہ جو راکٹ ہو، پروجیکٹائل ہو، جو مرضی ہو، کہ وہ 4th فلور کو ہٹ کیا اور شیخ اسماعیل صاحب کو شہید کر کے نیچے زمین پہ کیا کہتے ہیں یعنی وزن کی وجہ کے ساتھ، اور یہ اپنا ایکسپلوسیو کے شدت کے ساتھ جو راکٹ یا پروجیکٹائل کے ساتھ وہ نیچے کی طرف چلے گئے۔ تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ایکسپلوسیو نہیں ہوا، وہ باہر سے کوئی چیز آ کر گرا ہے کہ اسی جگہ پہ، اور دیٹ میچ ود دی IRCIG کا جو پاسداران انقلاب اسلامی جو ہے ان کا جو رپورٹ ابھی آیا ہوا، جو آپ نے فرمایا کہ وہ شارٹ رینج پروجیکٹائل وار ہیڈ کے جو 7 kg اس کا وزن ہے۔ اب یہ دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ جی وہ نیو یارک ٹائمز ہو یا ٹیلیگراف ہو یا جو مرضی، ان کے اپنے مفادات ہے، اپنے میڈیا میں آبجیکٹیوٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ تو یہ ان لوگوں نے کہ جی جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے نا، وہ تو آخر میں کہ کسی کا ایجنڈا کو سروس دینا۔ خالد صاحب یہ بات آپ کی وجہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا نے فلسطینی آواز کو بالکل دبائے رکھا ہے اس پوری صورتحال کے اندر، تقریباً 300 دن سے اوپر ہو گئے۔ یہ بتا دیجیے گا کہ اسماعیل ہانیہ صاحب کا سکسیسر کون ہوگا، کون آئے گا ان کی جگہ پر؟ یہ اس کا ہمارے کے ڈیموکریٹک کنسلٹیٹو انسٹیٹیوشنل ماحول ہے ہمارا موومنٹ میں۔ ہمارا CORs ہے کہ SOPs ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق شورا کا جو صدر ہے نا، وہ یہ جو عبوری جو ٹائم ہوتا ہے نا، ٹرانزیشنل پیریڈ جو ہے نا، وہ ہی ول ہیڈ اٹ دین، کہ ابھی تو خون تازہ ہے، ابھی کل ہی شہید کو اپنے مقام میں پہنچا دیا، تو اس کی بعد کہ ہی ول کال فار سیشن، اس سیشن میں وہ یا اس ٹینیور کو ختم کرنے کے لیے کسی کو